گریجویشن کر رہا تھا تو میں صرف اسٹوڈنٹ نہیں تھا بلکہ 50% میں ایک بزنس مین بھی بن چکا تھا. میرے ایک ہاتھ میں وہ اسکول کی کتابیں ہوتی تھیں، دوسری میں میرے پاس انوائس اور پیکنگ لسٹیں وہ ہوتی تھی. آپ نے ایجنسی نہیں لے رہی؟ میں کہا جی کون سی ایجنسی؟ کہہ رہی یہ ایجنسی جو کسٹم کلیئرنگ ایجنسی. میں کہا سیمنٹ ایجنسی لوگ لیتے ہیں وہ دوسری کی لیتے ہیں. نہیں، کسٹم کلیئرنگ ایجنسی. آج 13 سپٹمبر 1985 ہے. واہ. اور 15 سپٹمبر 85 جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی سبمٹ کرنے کے. میرے پاس صرف 2 دن تھے جی بس، 14 اور 15. اور یقین کریں شاہد صاحب، میں نے ایک دن میں 14 کی شام کو 5 بجے وہ اپنی پوری فائل جو ریڈی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد جمیل. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم 6ٹھا پروگرام ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم شاہد صاحب. بڑی قابل عزت شخصیت ہیں، کاروباری حلقے میں بڑا ان کا نام ہے. اس کے علاوہ جو خاص ان کا جو ایک شخصیت کا خاصہ ہے، جو میں ذاتی طور پر جن کو میں بڑا ایڈمائر ہوں، بڑا میں انسپریشن ان سے میں لیتا ہوں، وہ ہے جن کی سماجی ایکٹیویٹیز. تو ان کی شخصیت پہ آج ہم بات چیت کریں گے، پلس ان کی جو سماجی حلقوں میں ان کی جو خدمات ہیں تو ان کو بھی آج ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ان کی کیا کیا ایسی کنٹریبیوشن ہے اس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کی کمیونٹی کے لیے. سر سب سے پہلے جی بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو فار یور ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو اپنے متعلق کچھ بتا سکوں. تو آپ کو ویلکم جی. بہت شکریہ جی. اچھا جی، بالکل ایک روایتی انداز میں اسلم صاحب میں آپ کو سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس بے پناہ مصروفیت کے باوجود آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. اچھا جی، اسلم شاہد صاحب کا تعلق جی شہر اقبال سے ہے جی، سیالکوٹ سے. تو سر سب سے پہلے تو جی ہمیں بتائیے گا جی کہ آپ کی جو ابتدائی جو زندگی ہے یا جو اسٹڈی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے جی پلیز. جی مجھے فخر ہے کہ میں شہر اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سیالکوٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے مجھے گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں بھی موقع ملا جانے کے لیے. جی جی. تو وہاں پہ میں نے اسٹڈی کی اور میں نے گریجویشن تک مرے کالج سیالکوٹ سے اپنی تعلیم مکمل کی. نہ صرف تعلیم میں بلکہ جو اس کے جو نصابی غیر نصابی سرگرمیاں ان میں بھی میں الحمدللہ اس میں پارٹیسپیٹ میں نے فل کیا. میں نے مرے کالج کی طرف سے ریڈیو پاکستان کے پروگرام سیالکوٹ کی آواز میں نے حصہ لیا تھا. اچھا. اس کے علاوہ وہ مجلس اقبال مرے کالج کا میں صدر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کالج گجرانوالہ کا میگزین تھا خبر و نظر، اس کا میں اسٹوڈنٹ ایڈیٹر رہا ہوں اسکول کے کالج کے زمانے میں. ایکٹیو اسٹوڈنٹ جی الحمدللہ. تو وہ ایک جو بچپن سے جو میٹرک مڈل سے جو شروع کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں اگر پیچھے چلے جاؤں تو الحمدللہ وہ میں نے 5ویں کلاس میں نے اسکالرشپ لیا تھا جی. پھر 8ویں کلاس میں گوئیں کی میں اسکول میں تھا تو وہاں بھی میں نے اسکالرشپ لیا ماشاءاللہ. اور اسی جو ایک لیگیسی لے کے چل رہا تھا اسی کو آگے کنٹینیو کیا الحمدللہ. تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس کے بعد چونکہ
میں کاروباری زندگی میں آ گیا. اور یہاں تک کہ میں جب مرے کالج میں یہ گریجویشن کر رہا تھا تو میں صرف اسٹوڈنٹ نہیں تھا بلکہ 50% میں ایک بزنس مین بھی بن چکا تھا. میں نے 79 میں ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا ساتھ. اور میرے ایک ہاتھ میں وہ اسکول کی کتابیں ہوتی تھیں, دوسری میں میرے پاس انوائس اور پیکنگ لسٹیں وہ ہوتی تھی کہ جی آج کنسائنمنٹ نکالنی ہے, آج ایکسپورٹ کرنی ہے, آج ریلوے بل بنانا ہے. تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی میں نے کالج کے زمانے سے ہی شروع کر دیا تھا. واہ جی واہ. اچھا اسلم شاہد صاحب, میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. سیالکوٹ کی ایک یہ پہچان ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے ابتدائی زندگی میں ہی بزنس میں قدم رکھا, تو وہاں پر تو ایک ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے آج کل اسپیشلی کہ وہاں پر جو یوتھ کے جو اسپیشلی جو لوگ ہیں وہ بزنس میں بڑا ایک شاندار وہ رکھتے ہیں جی, ایک پہچان رکھتے ہیں. تو آپ نے ابتدائی جو زندگی تھی بالکل جو کالج لیول تھی اس میں آپ نے جس طرح آپ نے بتایا جی کہ آپ نے ورکنگ شروع کی, آپ نے بالکل ایک انٹرپرینورشپ شروع کی, تو وہ کس طرح شروع کی, انسپریشن کیا تھی آپ کی؟ میں جی بتاتا ہوں کہ میں نے جب کالج سے ہی ابھی میں اس میں گریجویشن میں تھا تو میرے والد صاحب کا ہمارا بزنس تھا سمڑیال میں, وہ کوکا کولا کی ایجنسی تھی. تو وہاں پہ ان کے ساتھ میں ہیلپ کے لیے چلے جاتا, جب کالج سے فارغ ہوتا آ جاتا چلا جاتا. تو ان دنوں میں سیالکوٹ میں جو ڈرائی پورٹ بنی ہوئی ہے سیالکوٹ سمڑیال میں, تو وہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی 1985 میں. اچھا. تو میں خوش قسمتی ہوتی ہے, کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک مل جاتا ہے, ٹرننگ مومنٹ ہوتا ہے. تو وہ ایسے ہوا کہ میں ایک پٹرول پمپ تھا ہمارے ڈرائی پورٹ کے سامنے, وہاں پہ میں پٹرول ڈلوانے گیا. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جو شیخ صاحب ہی کہتے تھے کہ آپ نے ایجنسی نہیں لے رہی. میں کہا جی کون سی ایجنسی؟ کہتے یہ ایجنسی جو کسٹم کلیئرنگ ایجنسی ہے. میں کہا سیمنٹ ایجنسی لوگ لیتے ہیں, وہ دوسری کی لیتے ہیں. نہیں جی کسٹم کلیئرنگ ایجنسی. تو بات میرے وہ نا وہ جو اپیل کی کھٹکی ہوئی. تو میں نے کہا جی کیا کہتا جی آج 13 سپٹمبر 1985 ہے. واہ. اور 15 سپٹمبر 85 جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی سبمٹ کرنے کی اپلیکیشن. میرے پاس صرف 2 دن تھے جی بس, 14 اور 15. اور یقین کریں شاہد صاحب, میں نے ایک دن میں 14 کی شام کو 5 بجے وہ اپنی پوری فائل جو سبمٹ کر دی. اس میں مجھے 6 کمپنیوں کے وہ انٹروڈکٹری لیٹر چاہیے تھے, NTN نمبر چاہیے تھا, بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے تھی, بینک اکاؤنٹ چاہیے تھا, جو لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں. اگلی بات جو مزے کی ہے کہ ہم نے 45 لوگوں نے کسٹم ہاؤس نابا روڈ لاہور میں جا کے ریٹن ٹیسٹ دیا, انٹرویو دیا باقاعدہ, جیسے کالج اسکول میں ہم امتحان دیتے ہیں ہمیں اسکول کہ آپ کو یہ کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس 45 میں صرف 4 لوگ سلیکٹ ہوئے. You are one of them. اور جب میں ہو گیا, جب مجھے لیٹر آیا, مجھے بلکہ میرے لیٹر آنے سے میرے پاس پہنچنے سے پہلے لیٹر وہ ڈرائی پورٹ کو لیٹر آ گیا, یہ ہم نے 4 بندے سلیکٹ کیے ہیں. اور وہ وہاں پہ اس وقت راشد جاوید خان تھے سیکٹری, انہوں نے اپنا بندہ بھیجا, جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا لائسنس اپروو ہو گیا. تو جا کے وہ اپنا لائسنس کسٹم لے کے آئے, اور ہمیں بندہ چاہیے کیونکہ اس میں ریسٹرکشن انہوں نے یہ کی تھی کہ اس ڈرائی پورٹ پہ وہی لوگ کام کریں گے جن کا لائسنس سیالکوٹ کا ہو, اور جو کوالیفائڈ ہوں گے اور سیالکوٹ کا ہوگا. ورنہ لاہور پنڈی والے ایجنٹ کو انہوں نے ڈسکریج کیا تھا کہ اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں لوکل چاہیے. رائٹ. جب ہم وہاں گئے کسٹم اس نے بندے نے کہا جی آپ کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی تک اور کوئی نہیں آیا, اگر آپ کل مجھے 10 بجے تک یہ جو 30,000 کے جو بانڈ ہوتے ہیں ڈیفینس سیونگ بانڈ جو سیکورٹی ہوتی ہے کروا دیں تو آپ کو میں پائریر ایجنٹ بنا دوں گا, نمبر 1 آپ کو الاٹ کر دوں گا. تو جناب وہ کیا ہوا کہ اس نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا, ہم 9 بجے اس کے دروازے پہ بیٹھے, لو جناب یہ. اور وہ اس ایک نمبر کی اتنی برکت تھی کہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے, لیکن اس نے اس ایک نمبر نے اتنی عزت دی کہ کم از کم آنے والے 4-5 سال ہم ایک نمبر پہ ہی رہے. اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کمپٹیشن بڑھتا جاتا ہے, آپ اللہ خود پیچھے ہوتا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کی آپ لائنیں چینج کرتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں سے ایک شناخت ملی. وہ اس میری کمپنی کا نام بھی ناروے انٹرپرائزز تھا. اچھا. تو یہ کوریئر سروس تھی؟ نہیں, یہ کسٹم کلیئرنگ فارورڈنگ ہوتی ہے. جو جتنا آپ کا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے نا, مال جاتا ہے, امپورٹ ہوتا ہے, تو باقاعدہ اس کو تھرو پراپر چینل پہلے کسٹم سے کلیئرنس کرانے پڑتی ہے, پھر آپ ایلیجیبل ہیں. اور یہ کتنے سال آپ نے یہ کام کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 85 سے شروع ہو کے میں 99 تک وہاں پہ مسلسل کرتا رہا ہوں میں خود. اس کے بعد میری کمپنی جو قائم تھی لیکن وہ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے, 2-3-4 سال بعد انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا. صحیح. جی یس. نہیں یہ تو بڑی ایک انکشاف ہے جی. مجھے اندازہ ہے جی, ظاہر ہے جی کہ بندہ ایک
ریئل جو اسٹرگل ہوتی ہے اس نہیں میں بہت اس کو بالکل زیرو سے گراس روٹ سے لے کے آنا، اور مطلب بالکل کو بہت زیادہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، کچھ نہیں، ہمارے پاس ہم خود ہی بہت سارا یہ ٹائپسٹ بھی ہم خود ٹائپ کرتے تھے، مجھے ٹائپ بھی نہیں آتی تھی، میں ایک انگلی سے کرتا تھا میرے وہ، کیونکہ اس میں ہوتے تھے ہمارے 10 شپنگ بل ہوتے ہیں اور اس کے اندر 9 کاربن لگے ہوتے تھے. اچھا اب 19 پیپروں کو آپ نے ایک اسٹروک سے نیچے تک اس کے آنا ہے، تو دیکھیں وہ جیسے وہ ہیمر والی اسٹروک چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. نہیں میں نے بھی ٹائپ کیا لیکن 9 کاربن میں نے پہلے دفعہ سنا جی. ہاں 9 کاربن 10 پیپر 11 وہ بن جاتے 19 بن ہم نے جب کالج میں یہ ٹائپنگ سیکھی تھی نا تو ہمیں سکھایا ہمیں جاتا تھا موقع نہیں ملے. ہم نے گیا تھا، میں بن کرش کالج تھا، گیا تھا میں 2-3 دن کے لیے، لیکن وہ ASDF سیمی کالن LKJ GH مجھے یہی. اچھا نہیں میں اپنی بتاتا ہوں نا کہ جب میں نے کالج میں ٹائپ کیا تھا نا تو ہمیں 1 کاربن پہ نا انہوں نے ٹریننگ دی وہ تو میں تھی، لیکن 9 تو آئی کانٹ بلیو اٹ کہ وہ کین یو مینج. تو بلال جی یہ بڑی جی بلیسنگ ہے جی آپ کی. بس وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بس اس میں صرف ایک ہی چیز رکھی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ایک ورکر سمجھ کے کیا ہے، وہ امپلائر نہیں بلکہ امپلائی سمجھ کے کام کیا ہے. جو جتنے میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، جب میں چھوڑ کے آیا تو میرے کو 32 بندے میرے ملازم تھے جب میرے دونوں دفتروں میں، کارگو اور اب وہ کمپنی ہے نہیں، اب وہ نہیں چلا سکا. میرے جو پارٹنر صاحب تھے وہ، کیونکہ وہ میرے وہ دوسرے کہتے وہ اسی سے چل رہے تھے کہ ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نہیں انہوں نے کنٹینیو کر سکے.